حسین پہ قربان کبھی فدا ہے حسن، وہ ذات پاک ہے علی وصفت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی وصفت نبی، میری نگاہ کا خما ہے خاک پائے حسن، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، فیض سرور کون مقام برائے حسن، بفیض سرور کون مقام برائے کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو، نہ طلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع اور عنوان ہے سیرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امام حسن جو عکس جمال مصطفیٰ ہیں، نور چشم شیر خدا ہیں، جگر گوشائے فاطمہ زہرا ہیں، خاتم خلافت راشدہ ہیں، سید الاسخیاء ہیں، جناب حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف میں ایک واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعارف ہے وہ خلیفہ ثانی ذل رحمانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات اسلامیہ پھیلیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ ٹرانسمیشنز میں سنا بھی کہ 22 لاکھ میل مربع کے اکیلے حاکم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، تو مسجد نبوی میں مال غنیمت رکھا گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے
اپنا سہم اپنا حصہ مانگتے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں عطا فرماتے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس مال غنیمت میں سے اپنا حصہ طلب کر رہے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. تو آیا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, مجھے اس مال سے حصہ دیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعریف کی, آپ کی توصیف کی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 درہم عنایت کیے. اس سے پہلے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان حصہ مانگ رہے تھے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں 500 دراہم دے رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور والد محترم سے اپنا حصہ طلب کرتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو 500 دراہم دے رہے تھے, اپنے بیٹے کو بھی 500 دراہم دیے. جب 500 دراہم دیے تو بیٹا کہنے لگا کہ والد محترم, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حصہ طلب کیا آپ نے انہیں 1000 دراہم دیے. ان سے پہلے اور ان کے بعد جس نے بھی آپ سے حصہ طلب کیا آپ نے انہیں 500 دراہم دیے. کیا وجہ ہے؟ انصاف نہیں ہے. حالانکہ آپ کا عدل, آپ کا انصاف زبان زد عام ہے, آپ کے عدل و انصاف کا ڈنکا پوری دنیا عرب میں گونج رہا ہے, لیکن مجھے انصاف نظر نہیں آ رہا, عدل نظر نہیں آ رہا. سب شانہ بشانہ لڑے, سب نے برابر کا جنگ میں حصہ لیا, تو حصہ بھی برابر کا ملنا چاہیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 دراہم زیادہ کیوں دیے گئے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے, پہلے امام حسن جیسا تو بنو, پھر ان جیسا حصہ لینے کا مطالبہ کرنا. ان کی ماں جیسی ماں لاؤ, ان کے باپ جیسا باپ لاؤ, ان کے نانا جیسا نانا لاؤ, ان کی نانی جیسی نانی لاؤ, ان کے چچا جیسا چچا, ان کے ماموں جیسا ماموں, ان کی خالاؤں جیسی خالہ لاؤ, تب جا کے ان کی برابری اور ہمسری کا کہنا. جانتے ہو ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد شیر خدا اسد اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, باب العلم ہیں. جانتے ہو ان کی والدہ کون ہیں؟ ان کی والدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کے نانا کو جانتے ہو؟ نانا کون ہے؟ ان کے نانا سید الانبیاء, امام الانبیاء, محبوب خدا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی نانی جانتے ہو کون ہے؟ ان کی نانی ہے ملکہ عرب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے چچا جانتے ہو کون ہیں؟ ان کے چچا ہیں جعفر و عقیل. ان کے ماموں ہیں ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خالائیں ہیں رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ. تو پہلے ان جیسا والد, ان جیسی والدہ, نانا نانی ماموں خالائیں لاؤ, پھر ان کی ہمسری کا اور ان کے برابر حصہ لینے کا مطالبہ کرنا. تو محترم سامعین, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام حسن امیر المؤمنین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا بہترین تعارف کرایا کہ حسن کون ہے؟ جو نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اکبر ہیں. خود بھی
نوجوانان جنت کے سردار ہیں. والدہ کون ہے؟ اہل جنت کی، جنتی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. والد کون ہے؟ علی شیر خدا ہیں. بابا کون؟ ان کے نانا کون ہیں؟ جو مالک کونین ہیں، جو حبیب خدا ہیں. ان کی نانی کون ہے؟ ملکہ عرب ہیں، ام المؤمنین ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الغرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب انداز میں تعارف کرایا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بارے میں مکالمہ ہوا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تخت ہے نا، تخت، یہ جو خلافت تمہارے والد کے پاس ہے، یہ ہمارے نانا کی دی ہوئی ہے. تمہارے والد ہمارے نانا کے غلام ہیں. تو عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ والد گرامی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے یوں فرما رہے تھے کہ جو خلافت تمہارے والد کو دی گئی ہے، جو تخت ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کا ہے، ہمارے نانا کے غلاموں کا ہے. تو قربان جائیے، تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ جا کر حسن سے کہو کہ ہمیں لکھ دے، ہمیں تحریر کر دے ایک رقعہ پر کہ ہم جو اس تخت کے وارث بنے ہیں وہ حضور کی غلامی میں بنے ہیں، حضور کے نوکر اور خادم ہو کر بنے ہیں. اگر ہمیں یہ سند مل جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا پروانہ ہوگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجہ محبت کیا کرتے تھے. تو محترم سامعین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان، خانوادہ مصطفیٰ میں وہ عظیم ہستی، دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس بچے کا اچھا نام رکھتے ہیں، کانوں میں آذان و اقامت کہتے ہیں، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اس کے بالوں کے برابر چاندی لے کر خیرات کرتے ہیں. اور یہ سارے امور بجا لانے کے لیے ماں باپ کی، یعنی مہذب یافتہ اور پڑھے لکھے ماں باپ کی، دیندار ماں باپ کی کوشش اور ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے امور وہ شخص بجا لائے جو خاندان کا بڑا ہو، بزرگ ہو، صاحب تقوی اور ورع ہو، یا کسی دیندار آدمی کو اس کام کے لیے بلایا جاتا ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیسے خوش نصیب انسان تھے. جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام امام الانبیاء، سید الانبیاء، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھتے حسن. اور یہ آیا ہے کتابوں میں کہ دنیا عرب میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جو یہ اسماء تھے، ان سے پہلے دنیا عرب میں کسی شخص کے یہ نام نہ ہوئے. حسن اور حسین ہیں عربی نام، لیکن کسی شخص کے یہ نام نہ ہوئے. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کون رکھ رہا ہے؟ امام الانبیاء رکھ رہے ہیں، امام الانبیاء. اور پھر کانوں میں آذان کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں میں آذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، تحنیک کرتے ہیں، عقیقہ فرمایا جاتا ہے، اور آپ کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی جاتی ہے. لیکن یہ سارے امور کون ادا کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ الصلاۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. کہ یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے. ہم دیندار لوگ اگر شہر کا کوئی بڑا عالم، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے بیٹے کا نام رکھے، کانوں میں آذان دے، اقامت کہے، تحنیک کہے، ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں
کہ بھئی شہر کے فلاں بڑے عالم نے، فلاں اللہ کے نیک بندے نے ہمارے بیٹے کا نام رکھا ہے، اس کی تحنیک کی ہے. یہ حصول برکت نیک شگونی کے لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک شخص کی برکات ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو عطا فرمائے. تو جس کی تحنیک حضور کریں، جس کا نام حضور رکھیں، جس کے کانوں میں اذان حضور دیں، جس کے کانوں میں اقامت امام الانبیاء کہیں، بانی اسلام کریں، اس کے مقام کا، اس کے مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان کہ پیدا ہوتے ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوتی ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم انسان تھے جو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا بیان کیا گیا ہے، شمائل مصطفیٰ جس نے بیان کیے ہیں، وہ ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مستند اور معتمد قرار دیا جاتا ہے. تو حضور کا سراپا جس ہستی نے بیان کیا، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سے دریافت کیا گیا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں. کوفہ میں آپ سے شاید محمد بن حنفیہ جو آپ کے ایک اور صاحبزادے ہیں، ان کا اور امام حسن کا موازنہ کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سر سے لے کر سینہ تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. میرے امام نے کہا نا کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک دہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے منہ سے آیا، دونوں کے ملنے سے آیا، فقط خط توأم میں لکھا ہے یہ ورقہ نور کا. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر قدموں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. صحابہ کہتے تھے جب ہم سراپا مصطفیٰ دیکھنا چاہتے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صورت دیکھنا چاہتے تھے، تو سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیتے تھے، تو گویا ہم نے ان کو دیکھا، گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب جی کرتا کہ سراپا مصطفیٰ دیکھیں، حضور کا مبارک چہرہ دیکھیں، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیا کرتے تھے. اور یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں مستجاب الدعوات، اللہ کے ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. حضور سید عالم، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جس دنیا میں آپ اور ہم رہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی مستجاب الدعوات ہمارے حق میں دعا کرے، ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازے. ہماری تمنا ہوتی ہے، دعائیں لیتے ہیں بزرگوں سے، علماء سے، اولیاء سے، کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائے. تو ہم بڑوں سے اور بزرگوں سے دعا لیتے ہیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم انسان ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. یعنی میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو حسن کو محبوب رکھے تو اسے بھی محبوب رکھ. اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، خود تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر سے دعا کر رہے ہیں، مالک یہ میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، مجھے بہت عزیز ہے، اے اللہ تو ان سے محبت فرما. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مالک تو بھی ان سے محبت فرما، تو ان سے پیار فرما، انہیں محبوب رکھ.
اور جو امام حسن کو محبوب رکھے، امام حسن سے محبت کرے، اے مالک و مولا تو اسے محبوب رکھ۔ آپ رب کے محبوب بننا چاہتے ہیں، رب کے محبوب بننا چاہتے ہیں، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو یا میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے امام سے، میرے حسن سے محبت کرو۔ جس نے حسن سے، امام حسن سے محبت کی، گویا اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو کیسا نسخہ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ اگر ہم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اب دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت، کوئی ریاضت نہیں بتلائی۔ اگرچہ عبادت و ریاضت سے اللہ کا محبوب بنا جا سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن عبادت اور ریاضت سے قطع نظر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، حضور کی جو اولاد ہے، اس کا نگاہ مصطفیٰ میں کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ وہ کام جو آپ عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کرتے ہیں، اپنے بدن کو مشقت میں ڈالتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جو دل ہے، اس میں اگر امام حسن کی محبت آ جائے، پیار اور الفت آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم محبوب بن جاؤ گے، پیارے بن جاؤ گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ امام حسن وہ ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ عورتوں نے امام حسن جیسا فرزند پیدا نہیں کیا، بے مثال فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شمار فضیلتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں وارد ہیں کہ حدیث میں آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، یہ حضور کی اولاد تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سیدنا امام حسن ہوں، کبھی امام حسین ہوں، ان ہستیوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ طیبہ میں گھوما کرتے تھے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت! امام الانبیاء، اللہ کے محبوب اپنے ان لاڈلے شہزادوں کو اپنے مبارک کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ ایک صحابی نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نعم المرکب رکبتا، کہ آپ کی سواری تو بڑی عمدہ ہے، بڑی پیاری ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ سواری کیسی عمدہ اور پیاری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ نعم الراکب، سواری تو اچھی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا پیارا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ وہ میرے امام نے اسی لیے کہا نا کہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مانوس کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہیں، خطبہ کی حالت میں ہیں یا عمومی حالات میں بیٹھے ہیں، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گھل مل جاتے۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ حضور سید عالم ان کی خاطر اپنی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھتے کہ یہ گزر سکیں۔ حضور نماز میں یہ آ جاتے کھیلتے، اور حضور پھر درمیان میں فاصلہ رکھتے تاکہ ان کو گزرنے میں پریشانی نہ ہو۔ خطبہ میں آ جاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں تو سید عالم خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے جاتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو دیکھا کرتے تھے اور روتے تھے، تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بازار گیا، واپس آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب حضور کی گود میں بیٹھے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سیدنا امام حسن کے منہ میں ڈالی اور فرمایا یہی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔
زبان مصطفیٰ، لسان مصطفیٰ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منہ میں جاتی ہے۔ حضور سید عالم کا لعاب چوس کے اپنی پیاس سے بجھایا کرتے تھے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی، بہت حلیم، حلم اور بردبار تھے۔ یہ واقعہ ملتا ہے، روح البیان میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام شوربہ اور سالن آپ کی خدمت میں لا رہا تھا، گرم ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور گر گیا، اور اس کی وجہ سے اس کی کچھ چھینٹیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر آئیں۔ غلام تھا، گھبرا گیا، تو فوراً اس نے مبارک آیا پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ غلام ہے، پیسے دے کر خریدا جاتا ہے، تو جب اس نے واللہ یحب المحسنین کہا تو آیا کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسی وقت آزاد کر دیا۔ بے شمار آپ کی سخاوت کی مثالیں سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ اپنے سارا مال ایک سے زائد بار راہ خدا میں صرف کر دیا۔ 25 حج کیے، پیدل سفر کرتے تھے مکۃ المکرمہ کا۔ اور وہ آیا کہ ایک جگہ دیکھا یہ غلام ہے، ایک باغ میں بیٹھا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کتے کو کھلاتا ہے۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی، دیکھتے رہے، گئے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ کیا کرتے ہو، ایک نوالا خود لیتے ہو، لقمہ لیتے ہو، ایک اس کو دیتے ہو۔ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں تو اپنا پیٹ بھروں اور یہ جانور بھوکا رہ جائے۔ امام حسن کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو جاتے ہیں اس کے مالک کے پاس، اسے بھی خریدتے ہیں، اس کا باغ بھی خریدتے ہیں، اور واپس آتے ہیں اور اسے آزاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باغ میں نے تجھے تحفے میں دیا، ہبہ کیا۔ غلام بھی غلام تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، تو کہنے لگا کہ اے امام حسن، آپ نے جس کی رضا کی خاطر مجھے آزاد کیا اور یہ باغ مجھے تحفے میں دیا، میں بھی اسی کی رضا کی خاطر یہ باغ کسی اور کو ہبہ کرتا ہوں اور تحفے میں دیتا ہوں۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار، حلیم الطبع، بردبار، اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بدولت مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کی طرف۔ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ امام علی قاری کے حوالہ سے کہ امام حسن نے جب بے خیال فتنہ و بلا خلافت ترک فرمائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اولاد میں غوثیت عظمیٰ رکھ دی، قطب اکبر انہیں بنایا، پھر وسط میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور انتہا میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجے گا۔ تو یہ جو خلافت کے حق سے دستبردار ہوئے، اللہ نے انہیں یہ صلہ دیا۔ یہ امام علی قاری نے لکھا کہ اللہ نے انہیں غوث اعظم بنایا، غوثیت کبریٰ انہیں اس کے بدلے میں عطا فرمائی۔ اور پھر جیسے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے انہیں تان بھی دیا اور کہا کہ آپ نے خلافت چھوڑ دی، تو یہ آپ کا جملہ جو تھا یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ العار، یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ العار خیر من النار، یہ جو عار ہے، دنیا کی جو عار ہے، یہ آخرت کی عار سے، آخرت کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ تو آپ کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں بہت بڑی خون ریزی ہوتی، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ختم ہوئی۔ پھر آپ خلیفہ بنائے گئے، 5ویں خلیفہ راشد۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں، عبادت میں، پرہیزگاری میں، اور جیسے میں نے سید اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پیش کیا، سید الاسخیاء، سخیوں کے امام تھے،
بے شمار واقعات ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں آپ سخاوت فرمایا کرتے تھے. یہ سخیوں کا گھرانہ ہے. اہل بیت کا خاصہ یہی ہے کہ یہ صاحب سخا ہوتے ہیں, جود و سخا ہوتے ہیں. ان جیسا سخی سادات کرام جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کے دامن سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.